بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے ضمانتوں کا کیس تھا، جس میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس یہ افریدی، جو پاکستان کا دوسرا تارا مسیح بن گیا ہے، کیونکہ اسی کے حکم کے مطابق 120 دنوں کے اندر اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ فیصل آباد، سرگودا اور کوٹ لکھپت جیل سے لوگوں کو 10 سال 5 سال سزائیں سنائی گئی تھیں۔ یہ تارا مسیح کے کہنے پہ کیا گیا تھا۔ اب تارا مسیح کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ وہ تارا مسیح پھر یعنی کہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ آج بھی وہ کیس سن سکتا تھا، یعنی کہ سلمان صفدر صاحب کے دلائل سن سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں سنے، اور اس نے ایک بندہ جس کو پیچس لگ گئے ہیں، ڈائریا ہو گیا ہے، بدہضمی ہو گئی ہے، وہ صبح صبح بجائے رات کے بدہضمی ہوتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جب بھی پیٹ خراب ہوتا ہے رات کو ہوتا ہے، تو رات کو اس نے کوئی درخواست نہیں دی، لیکن یہ سب کچھ ایک ڈرامہ بازی ہے۔ آئی ایس اے کے کہنے پہ اس کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ بحال نہ ہوں۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ منیب اختر اور منصور علی خان نے جس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک بینچ بنانے کا کہا تھا، فل کورٹ بینچ، اس کے بارے میں انکشافات کر رہے ہیں، اور یہی افریدی کو منہ چھپانے کے لائق نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ افریدی جب بک جائے، چھٹے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا جائے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہوا ہے۔ 26 آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ اور نظام انصاف کا نظام ختم ہو چکا ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان میں ایک عدلیہ ہوتی ہے پوری دنیا میں، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خلاف فیصلے دے کے تو انسانی حقوق بحال کر سکتی ہے، ضمانتیں بحال کر سکتی ہے، لوگوں کو قید ہونے سے، پھانسی ہونے سے رکوا سکتی ہیں، لیکن پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ چند جرنیل انہوں نے اپنے قبضے میں لی ہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل پیغام دیا تھا وہ بڑا پاورفل پیغام تھا۔ اس کو کچھ تو ظاہر کیا گیا تھا، کیونکہ جو بندہ ملا تھا وہ وکیل تھا، اس کو باقاعدہ دباؤ کے تحت کچھ باتیں اس نے کی، کچھ باتیں اس نے نہیں کی تھی، جس میں سب سے بڑی پاورفل بات یہ تھی کہ عمر یوب کے بعد اگر اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا تو وہ محمود اچکزئی صاحب کو بنایا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کو بھی اندر خانے پتہ تھا، اور دوسری عمران خان صاحب نے سب سے بڑی چال یہ چلی ہے کہ محمود اچکزئی پہ اعتبار کر کے بلوچستان کی عوام کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا جس سے بلوچستان میں امن قائم ہو سکے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جس بندے نے جو یعنی کہ سب سے بڑا وٹنس ہے، اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں کوئی ٹیبل کے نیچے نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، ہمیں آگے لگا کے تمہاری توہین کی جا رہی ہے، ہمیں مطلب کہ وٹنس ضائع کیا جا رہا ہے۔ جو کی وٹنس ہے وہ اپنے موقف سے یعنی کہ پیچھے ہٹ چکا ہے، اس کی ویڈیو آ چکی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ اور چوتھی سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ عاصم منیر صاحب ہر ممکن طریقے سے پاکستان کو چاہے وہ بیچنا بھی پڑے تو بیچ کے وہ اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو نئی آفر کی ہے، اور امریکہ نے بھی ان کو نئی آفر دی ہیں، جس کے بدلے میں وہ حمایت کریں گے۔ ابھی یہ آفریں بڑی خطرناک ہیں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ بہت ہی خطرناک ہیں، لیکن عاصم منیر یہ کر گزرے گا، کیونکہ عاصم منیر کو اپنی موت اور قبر سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اللیگل ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ میں نے کیا ہے
پاکستانی 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، پاکستان پہ 25 کروڑ عوام کا انصاف کا نظام میں نے ختم کیا، لوگوں کو میں نے قتل کروایا ہے، لوگوں کو میں نے سزائیں سنوائی ہیں، تو اس کو موت نظر آ رہی ہے۔ اور چند جرنیل ہیں جو وہ خدا بن بیٹھے ہیں، ان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی مسلط کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی پاکستان کی خاطر مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب آپ کو پتہ ہے، روز عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے ان کو پیغام دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے، عمران خان صاحب نے جو کل پیغام دیا تھا اسے بھی پورا پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ پاورفل پیغام تھا جس میں محمود قدیر صاحب کو اپوزیشن لیڈر اور سینٹ میں اعظم سواتی کو اور پنجاب سے 5 نام مانگے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا تھا گھبرانا نہیں ہے، یہ جو دیری رات ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے پاکستانی عوام کو حوصلہ دیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ اور چند جرنیل جو ہیں اور رات بھر سو نہیں سکے، اسی لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کی کل ملاقات نہیں کروائی گئی، اور آج بخبر ذرائع بتا رہے ہیں جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھی اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں علیمہ باجی کیس کی سماعت کے دوران موجود تھی، اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی ہیں۔ ابھی ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے باقاعدہ طور پر بھوک ہڑتال کر دی ہے، اور پوری جیل انتظامیہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور اس کا کیا حل نکالتا ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، لیکن کل سے انہوں نے جیل میں بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اور چھٹی سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسیاں اور عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے تھا، پاکستان کو آگے پھلنے پھولنے کا مشن تھا، جس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 ملین سونامی ٹری کا جو پلان بنایا گیا تھا وہ بڑا اچھا پروگرام تھا۔ اس کے بعد انوائرمنٹ یعنی کہ کلائمیٹ چینج کے لیے انہوں نے لاہور کے لیے پلان بنایا تھا، انہوں نے کراچی کے لیے پلان بنایا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس سازشی چند جرنیلوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اب، یعنی کہ کراچی پورا ڈوب چکا ہے۔ آج بھی بارش وہاں ہوئی ہے، کراچی ڈوبا ہوا ہے۔ کل یعنی کہ کراچی میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، تاکہ وہ باہر نہ نکلیں، کیونکہ وہاں گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنل جو کلائمیٹ ایکسچینج کے ماہر ہیں اور جو مطلب کہ انوائرمنٹ کے ماہر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے سالوں میں پنجاب میں خاص کر اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور پھر وہ ایریا جو کہ پہاڑی ایریا ہے اس پہ یعنی کہ کلاؤڈ برسٹ کی جو ہے وہ خبریں دے رہے ہیں، اور یہ پاکستان جو ہے خود بخود ہی دنیا سے مٹنے جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کے احکام کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ کے احکام کو یعنی کہ اپنے احکامات پہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے 50 بدو پہ ڈیلیگیشن لے کے گئی تھیں، لیکن وہاں جو ان کے کارنامے خبرات میں آ رہے ہیں، ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور ولاگر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی انہوں نے توہین وہاں کے کی ہے۔ وہ اپنے محل سے جہاں وہ 804 کمرے میں پورا جو فلور لیا ہوا تھا اس میں سے نکل نہیں سکی، باہر نکلتی تھی تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر چور کے نعرے لگاتے تھے۔ یہ ان دی ریکارڈ ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور اس سے پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ بہت بدنامی ہوئی ہے۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پر بھارت کا دورہ کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ پاکستان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ امریکہ کی جولی میں جا کے بیٹھ گئے تو پھر جو ہوگا وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں جو انفراسٹرکچر بنایا گیا تھا سی پیک کے دنوں میں، وہی اتنا قرضہ ہے پاکستان پہ کہ وہ پاکستان جو ہے اگر وہ اس نے ادا نہ کیا تو جو اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں طیاروں کے بہت سے مطلب کہ ان کے معاہدے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے
چائنا کا، تو اپنا چائنا بار بار ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن چند جرنیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے باقاعدہ طور پر کوششیں کر رہے ہیں. آگے ان کی کوششیں ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوں گی. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.